بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آمد نامہ کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اور ان 3 قسموں میں سے ہم نے 2 قسموں کو پڑھ لیا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ مصدر کی علامت یہ ہے کہ فارسی زبان میں اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے اور اردو میں اس کے آخر میں نہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ قاعدہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں تھا، بلکہ یہ قاعدہ اکثریہ تھا۔ آج کے سبق میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو آگے کہتے ہیں اشتقاق کے اعتبار سے مصدر کی 2 قسمیں ہیں۔ اشتقاق کے اعتبار سے یعنی مشتق ہونے کے اعتبار سے، تو مصدر سے افعال بنتے ہیں، تو مصدر ہوا مشتق منہ، اور افعال ہوئے مشتق، افعال وغیرہ جو بنتے ہیں۔ تو اشتقاق یعنی مصدر سے جو چیزیں بنیں گی، جو مشتق ہوں گے، اس کے اعتبار سے مصدر کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ متصرف اور مقتضب، ٹھیک ہے؟ تو پہلی قسم ہے مصدر متصرف، دوسری قسم ہے مصدر مقتضب۔ مصدر متصرف کس کو کہتے ہیں؟ وہ مصدر ہے جس کے تمام افعال کی گردانیں آئیں، ٹھیک ہے؟ مصدر متصرف اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے تمام افعال کی گردانیں آئیں۔ تو مثال کے طور پر مصدر سے فعل بنتا ہے، مصدر سے فعل مضارع بھی بنتا ہے، فعل ماضی بھی بنتا ہے، فعل امر بھی بنتا ہے، اور فعل نہیں بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان سب کی گردانیں آتی ہیں۔ تو مصدر متصرف اس مصدر کو کہتے ہیں جس سے اس کے تمام افعال کی گردانیں آئیں۔ جیسے نے مثال لیا گفتن، تو گفتن سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو تمام افعال ہیں، خواہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو یا فعل امر ہو، سب کی گردانیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، برابر۔ دوسری قسم ہے مقتضب، اور مقتضب اس مصدر کو کہتے ہیں، وہ مصدر ہے جس کے تمام افعال کی گردانیں نہ آئیں۔ جیسے سوختن، تو مصدر مقتضب اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے تمام افعال کی گردانیں نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ تو اب سوختن مصدر ہے، تو اس کے تمام افعال کی گردانیں نہیں آتی ہیں، کچھ کی آتی ہیں، کچھ کی نہیں آتی ہیں۔ یہ بحث پوری ہو گئی۔ اب آگیا ہے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی جو تیسری قسم تھی مشتق، اس کی بحث چل رہی ہے۔ تو مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے گفتن سے گوئندہ۔ تو مشتق یہ اسم ہوتا ہے اور یہ بنتا ہے مصدر سے، ٹھیک ہے؟ تو مثال دیا اس نے گفتن یہ مصدر ہے، اور مصدر اس وجہ سے ہے کہ اس کے آخر میں تن ہے، اور جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہنا، آخر میں نہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گفتن یہ مصدر ہے، اور گوئندہ یہ ہے اس میں مشتق، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے گفتن، یہ مصدر ہے، اس کا ترجمہ ہے کہنا، اور یہ جو ہے یہ سب مشتق منہ ہے، ماضی مطلق، حال، امر، اس میں فاعل قیاسی۔ انہوں نے جو مثال دی ہے گوئندہ، یہ ہے اس میں فاعل قیاسی کی مثال، کہنے والا، یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں فاعل قیاسی ہے گوئندہ۔ تو مشتق یہ اسم ہی ہوتا ہے اور بنتا ہے مصدر سے، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال نے دی نوشتن کے معنی آتے ہیں لکھنا۔ یہ مصدر ہے، مصدر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تن ہے، اور اردو میں جب اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو ترجمہ ہوگا لکھنا، اور اس سے نوشتہ لکھنے والا، یہ اس میں فاعل ہے، تو یہ نوشتہ کیا ہے؟ مشتق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تیسری چیز ہے، یہ تو بات مکمل ہو گئی کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق، یہ بحث پوری ہو گئی۔ اب ایک چیز اور ہے
جس کا استعمال ہوتا ہے فارسی میں، فارسی قواعد میں، اس کا نام ہے حاصل مصدر۔ حاصل مصدر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنے اور اس سے مصدر کی حالت و کیفیت یا اثر کو سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو حاصل مصدر یہ اسم ہی ہوتا ہے، اور یہ بنتا ہے کس سے؟ مصدر سے، اور اس سے مصدر کی حالت و کیفیت، حاصل مصدر سے مصدر کی حالت اور کیفیت یا اثر، تین چیزیں ہیں، حالت، کیفیت، اثر، اس کو سمجھا جائے۔ جیسے مثال دیا نا، سوختن، سوختن کے معنی آتے ہیں جلنا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے ہے سوزش، یہ حاصل مصدر ہے۔ اب ہم غور کیجئے، اب اس میں یہ ہے ہمارا مصدر سوختن، اس کے آخر میں تن ہے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو جلنا، جلانا، آخر میں آ رہا ہے نار ہے، اور یہ ہے سوزش، سوزش دیکھ رہے ہیں، یہ ہے حاصل مصدر، اس کا ترجمہ ہے جلن۔ تو جب ہم اس کا ترجمہ جلن کر رہے ہیں، دیکھیے اس سے مصدر یعنی جلنا کی کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب کوئی چیز جلے گی تو کیا ہوگا؟ جلن، یہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جلن، یہ ہے اثر، کیفیت یا حالت کہہ سکتے ہیں، تو اس کا نام ہے حاصل مصدر۔ اب انہوں نے آگے دیا ہے کہ حاصل مصدر بنانے کی بہت سے قاعدے ہیں، اس لیے 7 مصدر دے دیا گیا ہے جس کو یاد کر لینا کافی ہے، تفصیلی قاعدہ اگلی کتابوں میں پڑھو گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب بہت مختصر مگر جامع کتاب ہے، تو چونکہ یہ کتاب مبتدیوں کے لیے لکھی گئی ہے، ابتدائی درجے کے طلبات کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے اس کے اندر انہوں نے قواعد سے زیادہ بحث نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حاصل مصدر کے بنانے کے بہت سارے قاعدے ہیں، آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے، مگر ہم نے جن مصادر سے حاصل مصدر جو بنتے ہیں اس کو ہم نے اس کتاب کے اندر دے دیا ہے۔ چنانچہ آپ جب پڑھیں گے کتاب کو، صرف صغیر کو، تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے مصدر دیا ہے اور مصدر کے بعد حاصل مصدر دیا گیا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں گے۔ تو اگر 100 مصادر ہیں تو 100 مصادر کے 100 حاصل مصدر اگر آتے ہوں تو بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ ہم آپ کو ایک دو قاعدہ بڑی کتابوں سے بتا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اصول فارسی، اس کے صفحہ نمبر 86 پر یہ حاصل مصدر کے کچھ قاعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ صرف امر سے بنتا ہے، جیسے سوز، جلن۔ دوسرا حاصل مصدر بنانے کا قاعدہ ہے کہ امر کے آخری میں ہا شین اک بڑھانے سے بنتا ہے، جیسے خندہ، بینش، پوشاک، ٹھیک ہے؟ تو امر جو ہے خندیدن مصدر ہے، ایک مثال لے لیتے ہیں ہم، اور خند اس سے جو ہے کیا ہے؟ فعل امر ہے، خند یہ ہے خندیدن ہنسنا، اس سے فعل امر ہے خند، اس کے آخر میں ہا بڑھا دیا ہم نے تو حاصل مصدر یعنی ہنسی، ہنسی حاصل مصدر یہ بن گیا۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ صرف ماضی مطلق سے بنتا ہے، جیسے شناخت، شناختن سے یہ شناخت بن گیا حاصل مصدر، یہ بنا کس سے؟ ماضی مطلق سے۔ یہاں اور بہت سارے قاعدے دیے گئے ہیں، تقریباً 14 قاعدے دیے گئے ہیں حاصل مصدر بنانے کی، تو آپ تفصیل اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے اصول فارسی، مولانا حبیب اللہ صاحب سلطان پوری کی تصنیف ہے یہ، اس کتاب سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ فارسی کی دوسری کتاب جیسے خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اصول فارسی کے نام سے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہے طریقۂ تعدیہ، طریق تعدیہ یعنی ہر فعل عام طور پر ایک مفعول چاہتا ہے اور بعض دو مفعول بھی چاہتے ہیں۔ اگر ایک مفعول والے فعل متعدی کو دو مفعول والا فعل متعدی بنانا ہو یا فعل لازم کو فعل متعدی بنانا ہو تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل لازم یا فعل متعدی کو بیک وقت مفعول کے امر حاضر معروف کے آخر حرف کو زبر دے کر انیدن بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اگر آپ نے علم نحو کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی تو
یہ قاعدہ آپ کو سمجھنا کافی آسان ہو جائے گا۔ عربی گرامر یا عربی قواعد میں یہ مشہور قاعدہ ہے کہ فعل کی دو قسم ہیں۔ ایک کا نام ہے فعل لازم، فعل فاعل سے بات پوری ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل لازم۔ دوسرا ہے فعل متعدی، فعل فاعل سے بات پوری نہ ہو، مفعول کی بھی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ تو فارسی زبان میں، عربی زبان کے اندر تو فعل متعدی بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اور فارسی زبان میں تھوڑا سا مشکل ہے۔ مشکل اس لیے کہ اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اس قاعدے کو۔ تو اگر ایک مفعول والے فعل متعدی کو دو مفعول والا فعل متعدی بنانا ہو، یا فعل لازم کو فعل متعدی بنانا ہو، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل لازم یا فعل متعدی کو بیک وقت مفعول کے امر حاضر معروف کی آخری حرف کو زبر دے کر انیدن بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے جوئے سے جوا نیدن، جویا نیدن، پوش سے پوشا نیدن، ترس سے ترسا نیدن وغیرہ۔ اب اس قاعدے کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا اور تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے دوسری کتاب ہے اصول فارسی جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے، اس کے اندر اس قاعدے کو تھوڑا آسان کر کے پیش کیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں متعدی بنانے کا طریقہ، فعل لازم کے امر پر اندن یا انیدن بڑھانے سے متعدی بن جاتا ہے۔ تو یہاں تھوڑا تفصیل ہے، وہاں ایک دیا تھا، یہاں اندن انیدن دونوں ہے۔ جیسے رسیدن سے رسانیدن، رسانیدن دونوں متعدی ہے، رسانیدن اور رسانیدن دونوں۔ یہی عمل اگر متعدی میں کیا جائے تو وہ متعدی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی متعدی میں دو مفعول بن جاتا ہے۔ جیسے نوشیدن سے نوشانیدن یا نوشانیدن۔ یہ فائدہ، یہ فائدہ بعض مساجد لازم متعدی مشترک آتے ہیں، جیسے آمیختن ملنا ملانا، باریدن برسنا برسانا۔ تو یہ آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فعل لازم کے امر پر اندن یا انیدن بڑھانے سے متعدی بن جاتا ہے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ جیسے ہمارے سامنے ہے پوش، تو یہ پوش فعل امر ہے، اس پر ہم نے انیدن بڑھا دیا تو ہو گیا پوشانیدن۔ ترس، یہ ترسیدن سے فعل امر ہے، اس کے آخر میں ہم نے انیدن بڑھا دیا تو ہو گیا ترسانیدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے فعل لازم کو متعدی بنانے کا قاعدہ۔ آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر ہم فعل کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسم کی بات تھی، فعل کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔